اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و اجمالہ۔ اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ میں ذیشان مجاہد اسلام پاکستان یوٹیوب چینل سے آج بات کرتے ہیں نیکی کا غرور۔ جو ہم نیکی کرتے ہیں بھولے چونکے سے، جب ہمیں ہدایت آ جائے تو نیکی پہ جو غرور کرنا وہ کیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈونٹ بی پرائڈ آف گڈنس، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے تصدیق کی بات جو ہوتی ہے کسی بھی طرح کی، اس طرح کہ یہ تصدیق کہ وہ نعمت جاری رہے، ٹھیک ہے، بلکہ ماں سوائے عبادت سے جو بے نیاز کرے وہ بندگی، وہ سجود و قیام پیدا کریں ہم، ٹھیک ہے۔ ماں سوائے عبادت سے میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میرا کام اتنا ہی ہے کہ میں عبادت کروں، ٹھیک ہے، یا نماز پڑھوں۔ اب عبادت کا انعام لینے تو میں آیا ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اس دنیا میں۔ بس بات اتنی سی بتا رہا ہوں کہ آپ نے اللہ سے جو مانگنا ہے وہ صرف اور صرف فضل مانگنا ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ اگر آپ اس سے فضل نہ بھی مانگے، ٹھیک ہے، اس سے رب سے فضل آپ نے طلب نہیں کرنا، وہ اگر دے دے تو یہ رب کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ نے اللہ سے طلب نہیں کرنا کہ یا اللہ میں اتنے روزے رکھ رہا ہوں یا میں اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، تو یا اللہ تیرے سے اتنی نمازیں پڑھی اور تیرے سے ہر نماز میں نے دعا مانگی اور صرف ایک V8 کار ہی تو مانگی ہے دعا میں، تو وہ تو مجھے دے دو، ٹھیک ہے۔ تو اتنی نمازیں پڑھی، تو یہ جو باتیں ہیں یہ معمولی سی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کسی دوست کو کوئی گفٹ دیتے ہیں جیسے، اور ساتھ اطراء کے شیخی سے، ٹھیک ہے، کھڑے ہو کے سب کے سامنے آپ گفٹ دے رہے ہیں جہاں کسی موقع پہ، تو سب کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں کہ بھائی کیا خیال ہے کہ میں تیرے لیے کیسی مہنگی یا ایکسپینسو تحفہ لایا ہوں تیرے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ دوست آپ سے یہی کہے گا آگے سے کہ بھائی اس طرح کہنے سے جو اچھا تھا کہ تم نہ ہی لاتا اور اسے تو جو ہے واپس ہی لے جا، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ گفٹ دو اور پھر بھول جاؤ، ٹھیک ہے، تو ایسا ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بدلے میں کبھی وہ آپ کو تحفہ دے تو کبھی دل سے آپ نے یہ خیال نہیں لانا کہ وہ آپ کو تحفہ دے، ٹھیک ہے، کہ یار میں نے تجھے اتنا مہنگا تحفہ دیا تھا اور تم مجھے یہ کہ آپ بھکاریوں جیسی شے دے رہے ہو، ٹھیک ہے، یا آپ نے دل میں یہ چیز بھی نہیں لانی، ٹھیک ہے۔ اگر وہ دے اور دے جیسی بھی چیز دے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو قبول کر لینا دل سے، ٹھیک ہے۔ دل میں یہ کبھی بھی خیال نہیں لانا کہ میں نے اس کو اتنا مہنگا تحفہ دیا اور اس نے مجھے بدلے میں کیا دیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم ان سے کہیں کہ جا تیری میری دوستی ٹوٹ گئی، ایسا نہیں کرنا۔ تو یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ہم روزمرہ کی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، میرے سمیت ہم یہ کرتے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز اس لیے پڑھنا شروع کر دی کہ ایگزام اچھے ہو جائیں، نوکری مل جائے، شادی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان محبت میں جو ہے وہ قیمتیں نہیں لگاتے ہوتے جو مسلمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ رسید لینے کا مطلب، گارنٹی لینے کا مطلب یہاں اس سفر میں یہ ہوگا کہ رشوت کے پیسوں سے آپ نے بلڈنگ بنا دی، مسجد بنا دی، ٹھیک ہے، اور یہ لکھ دیا ھذا من فضل ربی، ٹھیک ہے، تو یہ رسید مل گئی آپ کو کہ اللہ کا تم پہ فضل ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ نے بڑی مہربانی کر دی، مال ہی مال آنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں جب اس سفر کا آغاز کریں تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ مال آپ کو نہ بھی دے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے بندے مال کے بغیر بھی ہیں اور مال کے بغیر اللہ کے بندے بڑے بڑے اللہ کے ولی اولیاء اکرام اور امام گزرے ہیں، ٹھیک ہے، اور غوث گزرے ہیں، بلکہ اکثر اوقات تو مال کے بنا ہی گزرے ہیں اللہ کے محبوب بندے، ٹھیک ہے۔ تو بلکہ اللہ کی محبت کا معراج جو ہے وہ کربلاؤں میں ہوتا رہا اور لوگ شہید ہوتے رہے، ٹھیک ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غریب رہے ہیں، بلکہ غریب الوطن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر
پڑھیں اور پوچھیں اپنے عالموں سے کہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ نہیں ہوتا رہا. ٹھیک ہے، تو ہمیں خود بھی پڑھنا چاہیے. اس لیے جو میں بتا رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کی مہربانی کے بڑے راز اور بڑے آداب ہیں. جو آپ پہ وہ فضل اور کرم کیے ہوئے ہیں، اس کے بڑے ہی آداب ہیں. ٹھیک ہے، اور بڑے ہی راز ہیں جو ہم جن پہ غور نہیں کرتے. ہم اللہ کو ڈکٹیشن نہیں دے سکتے کسی بھی طرح سے. ٹھیک ہے، بلکہ ہم نے اللہ سے عرض کرنی ہوتی ہے، فریاد کرنی ہوتی ہے کہ یا اللہ جیسا آپ چاہو ویسا کرو اور مجھے اپنے آپ پر راضی رہنے کی توفیق دے دو. ٹھیک ہے، تو غور کریں کیا ہمارے مزاج ایسے ہوتے ہیں. روزمرہ کی زندگی میں ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اپنے رب سے دعائیں مانگ رہا ہے، تو کیا ہمارے جو مزاج ہیں وہ عاجزی والے ہیں؟ ہم جب رب سے کوئی چیز طلب کر رہے ہیں تو ہمارا مزاج کیسا ہے؟ یہ ہر انسان کو اپنی اپنی کیفیت اور نیت کا پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو غور کریں کہ کیا ہمارے مزاج جو ہیں وہ عاجزی والے ہیں. بس آپ اس سفر میں اگر چلتے ہیں تو پھر چلتے جائیں اور چلتے ہی جائیں. ٹھیک ہے، ہر ایک مقام سے آگے مقام تیرا. ٹھیک ہے، مثلاً قربانی کا دن آ گیا اور تجویز ہو گیا کہ 7 بکرے ذبح کرنے ہیں. ٹھیک ہے، چھری بھی آ گئی اور مالک بھی آ گئے. ٹھیک ہے، مالک نے آتے ہی 2 بکرے الگ کر دیے اور باقی بکروں کی جو ہے قربانی دے دی. ٹھیک ہے، باقی جو بچے بکرے 2، اب انہیں یہاں خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے، بلکہ یہ ان کے لیے افسوس کا مقام ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ اللہ کی راہ میں قبول نہ ہوئے. ٹھیک ہے، اس لیے یہاں جنت کی طلب رکھنا یا کرنا بھی ایک قسم کا لالچ ہی ہوا. ٹھیک ہے، تو جو اللہ کی راہ میں محبت سے چلتے جا رہے ہیں وہ قبول ہی قبول ہیں. ٹھیک ہے، جو محبت کا سفر کر رہے ہیں وہ قبول ہیں رب کو. ٹھیک ہے، اب محبت کی راہ میں چلتے چلو اور چلتے ہی چلو. یہاں ثبوت سند جو گارنٹی ہے وہ یہی ہے کہ میں آپ بہن بھائیوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ محبت و عشق کی راہ میں اللہ سے کبھی بھی آپ نے سند نہیں مانگنی کسی بھی قسم کی، نہ ثبوت طلب کرنا ہے، نہ گارنٹی مانگنی ہے، اور نہ ہی اپنی نیکیوں کی گنتی کرنی ہے کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے اتنے روزے رکھے ہیں. کیونکہ پھر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بیٹا جی جو نمازیں آپ نے چھوڑی ہیں یا جو نمازیں آپ نے جتنا عرصہ نہیں پڑھی وہ کتنی ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ جو ہے آپ سے سوال کا جواب طلب کر لے. ٹھیک ہے، تو یہ کبھی مت سوچ کر جو ہے آپ نے نیکی نہیں کرنی. یا اللہ آج تیری راہ میں اتنی نیکیاں کی ہیں تو پھر ہم اندیشہ رکھیں کہ گناہوں کا بھی حساب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو پھر اندیشہ رہے گا بھی کہ پھر گناہوں کا حساب ہو سکتا ہے. اس لیے رب سے دل ہی دل میں سرنڈر کر کے یہ بات کہہ دے کہ یا اللہ میں نیکیوں کا حساب نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اور میرے رب کریم آپ میرے گناہوں کا حساب نہ کرنا. یا اللہ میں اپنی نیکیوں کو جھٹلا رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں، اور مجھ پہ کرم کر، میرے گناہ بخش دے، میرے گناہ تو چھوڑ دے. ٹھیک ہے، یا اللہ میں ان نیکیوں کا معاوضہ طلب نہیں کر رہا. تو اللہ غفور الرحیم ہے اور وہ گناہوں کی سزا جو ہے وہ آپ کو مجھے جو ہے وہ مت دے. تو یا اللہ تو ہم پر ایسے راضی ہو جا. تو کامل مومن ویسے بھی ہر صبح جو ہے اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے مشہور حدیث سن رکھی ہے کہ دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کا سفر جو ہے زندگی کا سفر ایسے گزارو جیسے تم مسافر ہو. ٹھیک ہے، تو مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ ویسے بھی ہر صبح جو اس کی ہوتی ہے نئی زندگی ہوتی ہے، اور ہر رات جو ہوتی ہے وہ اس کی قیامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ رات کو حساب کتاب کر کے جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں جاتا ہے. آپ کی ہر صبح زندگی اور ہر رات جو ہے قیامت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، حساب کر کے گناہوں کا معافی مانگ کر اللہ کی پناہ میں جایا کریں. یہ آسان اور نہایت ہی آسان میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں. اس طرح صبح زندگی کا ہر روز نئے سرے سے آغاز کریں کہ نیا بچہ پیدا ہوا ہے، جیسے نیو بورن بیبی جیسے پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، توبہ کر کے جب آپ سوئیں گے اس طرح مومن پیدا ہوتا ہے. پچھلی رات توبہ کر کے زندگی مومن جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اور رب سے کہتا ہے کہ یا اللہ تو آج تک جو کچھ بھی مجھ سے گناہ ہوا ہے اس سے میری توبہ، تو میری معافی. تو اور اگلی رات پھر وہ توبہ میں چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے.
یہ ہے نیکی کا غرور آپ نے کبھی نہیں کرنا.